الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء فخر رسول مولا کل حادی سبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات واسطے قابل صد احترام واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج کافی عرصے تو بعد غیور سنی اور قربانیاں دی ایک لازوال بستی دے اندر اللہ رب العزت نے حاضری دا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میری تواڈی اس حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ آج ہم یہاں پہ اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس نے پاکستان کے اندر مولوی کو جینے کا سلیقہ دیا ہے۔ میرے پاس نہ وہ الفاظ کا
خزانہ ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی لفاظی ہے کہ جن الفاظ سے یا الفاظی سے میں اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کروں، لیکن اتنا کہوں گا کہ حق نواز آپ تو چلے گئے لیکن ہمیں جینے کا سلیقہ دے گئے۔ آج آئیے جس جگہ پہ آج ہم جمع ہیں، میرے سے قبل بھائی یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حق نواز کا خون گرا تھا۔ آج اسی جگہ پہ ہم بیٹھ کے یہ عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے خون کی لاج پہلے بھی رکھی ہے اور جب تک زندہ رہیں گے رکھتے رہیں گے۔ میں آپ کو زیادہ آپ کو کچھ لمحات میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کی سرزمین پہ اللہ رب العزت کے احکامات لے کے آئے۔ اب وہاں پہ دو طبقے بنے، ایک طبقہ وہ تھا جو ماننے والا تھا اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو اس مشن کو مٹانے والا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جانثار وفادار جس نے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر اس کے رستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی گئیں، ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، ان کو تیل کے گرم کڑاہوں میں ڈالا گیا، ان کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑی گئیں، ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا گیا، ان کو ان کے وطن سے بے گھر کیا گیا، ان کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق اب کبھی بھی بھولے، بلند آواز سے وہ سبق بھولے۔ آج بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ بات کہتے ہوں، لیکن یہ ایک وقت تھا جب یہ لوگ کہتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں حق نواز یہ آپ کا اخلاص تھا، حق نواز یہ آپ کی وہ قربانی تھی کہ آج پورے پاکستان کے اندر چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا بھی۔ آئیے یہ قربانی کس کی ہے؟ وہ کون کہ جو گلیوں میں جا جا کے جس نے دن رات ایک کر کے
ہمارے سامنے صحابہ کے کردار کو رکھا کہ صحابہ کا دفاع کرو، صحابہ کا دفاع کرو۔ لوگوں نے اس وقت کہا کہ صحابہ کا دفاع کیوں، کلمے کا دفاع کیوں نہیں، قرآن کا دفاع کیوں نہیں، نماز کا دفاع کیوں نہیں، دین کا دفاع کیوں نہیں، مسجد کا دفاع کیوں نہیں۔ میرے دوستو، یہاں آج اسی پارک میں بیٹھ کے آپ نے ہاتھ بلند کر کے بتانا ہے ہمارے پاس اگر کلمہ پہنچا ہے وہ پہنچانے والے کون ہیں؟ آواز نہیں آئی بلند آواز سے، کون ہیں؟ اگر ہمارے تک قرآن پہنچا ہے وہ پہنچانے والے کون ہیں؟ اگر ہمارے تک نبی کے خلاق پہنچے ہیں وہ پہنچانے والے کون ہیں؟ آج ہمارے تک اگر نماز پہنچی ہے، نبی کے خلاف پہنچے ہیں، ازواج کا پتہ ملا ہے، اولاد کا پتہ ملا ہے، کردار کا پتہ ملا ہے، مشن کا پتہ ملا ہے، آؤ میرے نبی کے گلبات کا پتہ ملا ہے، نبی کے آرام کا پتہ، شہروں کا پتہ، ازواج کا پتہ، بنات کا پتہ، میرے نبی کی ایک ایک ادا کو اگر ہمارے تک پہنچایا ہے وہ پہنچانے والے کون؟ وہ کون ہیں؟ بولو بولو کون ہیں؟ بلند آواز سے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ لیکن آئیے پھر پیچھے چلتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر اب آپ دیکھو کانٹے بچھانے والے کون تھے؟ میرے نبی کو شب ابی طالب کے اندر قید کرنے والے کون تھے؟ میرے آقا کہ آؤ راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے والے کون تھے؟ میرے نبی کو شاعر اور مجنون کہنے والے کون تھے؟ یہ چلتے گئے، لبادہ اوڑھتے گئے، یہ کئی رنگ بدل بدل کے یہ ہر دور میں آتے رہے، اپنے آپ کو غدار بھی کہتے رہے، لیکن یہ کامیاب نہ ہوئے۔ اب میں نے آپ کو کہا ہے ہمیں قرآن دینے والے، ہمیں نماز بتانے والے، دین بتانے والے صحابہ اکرام ہے۔ دین لانے والے کون؟ صحابہ اکرام تھے۔ اب اگر دین پہ بات کہتے، قرآن پہ بات کہتے، نماز پہ بات کہتے، اخلاق پہ بات کہتے، ضرورت پہ بات کہتے، ازواج پہ بات کہتے، اولاد پہ بات کہتے، آل پہ بات کہتے، نبی کی ولادت پہ بات کہتے، دن رات پہ بات کہتے، سرعام دشمنی کرتے، لوگ ان کا جینا محال کر دیتے، پھر انہوں نے صحابہ کو پکڑا، صحابہ کے کردار کو مجروح کر دیا جائے، صحابہ کو معیار سے نیچے گرا دیا جائے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے آج اسی جگہ پہ اعلان کرتے ہیں حق نواز چلے گئے، حق نواز آپ جان دے گئے۔ 14,000 قربانیاں اس پاکستان پہ اس مشن پہ لگ چکی ہیں۔ آؤ قائدین چلتے گئے، قربانیاں دیتے گئے، لیکن آؤ ہم نے یہ راستہ چھوڑا، ہم نے یہ راستہ، لیکن یہ راستہ چھوڑا۔ اب یہ راستہ چلتا کہاں سے ہے؟ توجہ کرنا علماء کرام، آپ بھی، یہ راستہ چلتا کہاں سے ہے؟ میں آپ کو ایک غار میں لے جانا چاہتا ہوں، بلند آواز سے یار۔ اس غار کے اندر دو تھے، بول بول یار، وہ روڑوں کے اوپر آ کے اس ذات کے بارے میں بات کہتا ہے، تو آج اسی پارک میں بیٹھ کے اگر اس کے لیے نہ بولے تو کب بولے گا؟ بلند آواز سے، میں نے نعرے کی بات نہیں کی، تھوڑا سا ہاتھ بلند کر کے۔ وہ کتنے تھے؟ دو تھے، ایک آقا تھا ایک غلام تھا، ایک آقا تھا ایک۔ اب یہ اندر گئے، میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، یہ بات چلی کہاں سے تھی؟
وہ پیچھے اس وقت کے لگے ہوئے ہیں، آج تک لگے ہوئے ہیں، آج تک لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سے سوراخ خالی مل جائے اور ہم نبوت کو ڈنگنے کی کوشش کریں، ہم نبوت کو ڈنگنے کی کوشش کریں۔ بابا اگر نبوت بچانی ہے تو بچا صحابہ، نماز بچانی ہے تو بچا، قرآن بچانا ہے تو بچا، وہ بلند آواز سے بولو قرآن بچانا ہے تو پھر بچا۔ اب یہ اندر چلے گئے، اندر جا کے انہوں نے صفائی کی، یہ سب کچھ پھاڑ پھاڑ کے رکھتے گئے اس سوراخ میں۔ حق نواز نے وہ سوراخ دیکھا جس سوراخ پہ اڈی صدیق کی تھی، یہ یہیں سے آ کے نبوت کو ڈنگ مارنا چاہتا ہے۔ اس دن انداز مجھے یوں لگتا ہے کہ حق نواز نے غار سے جا کے سیکھا تھا اڈی رکھنی کیسے ہے، اڈی رکھنی کیسی ہے، کیسے، اور بولو یار، اور خدا کی قسم جا، اور ابو بکر کے دشمن، اس وقت بھی تو صدیق کی ایڑی کے نیچے تھا، آج بھی صدیق کی ایڑی کے نیچے ہے۔ ہم وہ ایڑی خالی، وہ ایڑی جس سوراخ پہ ایڑی ہے وہ سوراخ خالی چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ ابو بکر، ہم تو تیرے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ہم کہیں ہمیں تو طریقہ بتا کے گیا۔ ایڑی رکھی، اب وہ آیا یوں، اس نے اس سوراخ میں کہنے گا یار بڑی سخت جگہ ہے، کوئی نرم دیکھتا ہوں، کوئی نرم دیکھتا ہوں۔ اب آیا صدیق کے اس سوراخ والی جگہ پہ جہاں ایڑی تھی، کہنے گا یار بڑی نرم جگہ ہے، ہم بابا بڑے نرم ہیں، تو ہماری ایک ایک کی جان لے لے، بولیں گے نہیں، لیکن جب بات آئے گی صدیق کی پھر چپ نہیں رہیں گے۔ اسی لیے تو ہم گلی گلی میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں، حضرت جی میں اگر ذوق ہو تو میں کہہ دوں تھوڑا سا کہ سنیاں دے پیر سارے اے یار دیکھ لے، کر کے صحابہ نال پیار دیکھ لے۔ اور اگلی بات جو کہنے لگا ہوں کہ نبی تے صدیق دا او جھنگ والو کب بولو گے ذرا بولو نا، ہاتھ نیچا نہیں، تمہیں حق نواز کے خون کا واسطہ، وہ خون دے کے وہ تمہارے ایمان بچا گیا، وہ خون دے کے وہ تمہاری عزتیں بچا گیا، وہ خون دے کے وہ تمہاری مسجدیں بچا گیا، وہ خون دے کے وہ تمہارے منبر بچا گیا، وہ خون دے کے وہ تمہاری دستاریں بچا گیا، وہ خون دے کے وہ تمہارے جبے بچا گیا۔ تم ہاتھ نیچے نہ کرے، اس کو گواہ بنا کے کہنا کہ نبی تے صدیق دا اے پیار پہ گیا ہے۔ اسٹیج والوں معافی نہیں، میں نے اپنے لیے نہیں، مجدی کو چھوڑ اس کے لیے ہاتھ کھڑا کرنا۔ نبی تے صدیق دا اے پیار پہ گیا ہے، نبی تے صدیق دا
اے پیارے پہ گیا ہے صحابہ بچو نمبر صدیق لے گیا ہے نعرہ تکبیر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر لٹایا جس نے اپنا گھر یہ کہانی آج کی نہیں ہے یہ اس دن کا سوراخ بند کیا گیا ہے اور آج تک کیا ہوا ہے بول بول آج تک کیا ہوا ہے اب سوراخ بند ہو گئے سرکار کو بلایا سرکار اندر آ گئے سرکار جیسے ہی اندر آئے نا تو اب تو وہ جگہ کھل گئی ہے اس وقت جو اس دور کی بات ہوگی ذرا سوچ کتنی کو جگہ ہوگی تو یار نے جب کہا آقا آئینہ آپ آرام کریں یوں رکھ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کہتا ہوں لا تو صحیح کوئی ایسا یوں سر رکھا تو قرآن کھولے رحل کے اندر تو تو کہے والضحیٰ ذرا سوچ اس وقت جب صدیق کے یوں کر کے گود میں سار ہوگا اور صدیق کہتا ہوگا والضحیٰ جب صدیق کہتا ہوگا والضحیٰ کیا عالم ہوگا یار اس وقت ایک اور بات کہوں مولانا حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ چلے آپ نے اپنی زندگی میں بڑے سفر کیے چلتے چلتے مولانا وہ چکوال میں پہنچے جب چکوال میں گئے مولانا ظہیر صاحب کے ہاں ٹھہرے کھانا کھایا حضرت نے سفر نامہ لکھا اس سفر نامہ کے اندر چکوال کا ذکر آیا حضرت کے گھر کا ذکر آیا حضرت کے کھانے کا ذکر آیا جنگ والو جملہ ضائع نہ کرنا کھانے کا ذکر آیا گھر کا ذکر آیا شہر کا ذکر آیا ضلع کا ذکر آیا تو حضرت ظہیر صاحب نے جب کسی کو کتاب پڑھتے دیکھا تو حضرت نے کہا یہ حضرت نے میرے گھر کا ذکر کیا ہے میرے گھر کا ذکر کیا ہے میں کہتا ہوں حق نواز رحمت اللہ علیہ تیرے گھر میں آئیں تو کہے یہ میرا ذکر ہوا ہے جب قرآن کہتا ہوگا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار تو عائشہ کا بابا بھی کہتا ہوگا رب میرا ذکر کر رہا ہے ہاں عرشوں والا میرا نام لے رہا ہے جب وَتَخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی آیا ہوگا تو عمر کہتے ہوں گے یہ میں نے کہا تھا جب اللہ رب العزت نے کہا ہوگا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا تو صحابہ کہتے ہوں گے یہ ہمارے گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے میرے دوست خدا کی قسم ہم نے صحابہ کرام کو اپنی گود میں اٹھا لیا ہے ہم نے دیدار کیا نہ گولی کا ڈر رہا نہ جیل کا ڈر رہا نہ ہتھکڑی کا ڈر رہا ہم بچے یتیم ہو گئے گھر برباد ہو گئے خدا کی قسم پہ بہنیں بے آسرا ہوتی گئی گھر وہ اجڑتے گئے لیکن خدا کی قسم وہ سوراخ خالی نہ کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑیں گے نہ چھوڑ سکتے ہم نے اس سوراخ پہ ایڑی رکھنی ہے کہ نہیں ہم نے اس ایڑی پہ جان بھی گئی دے دیں گے وہ آیا اس نے کہا بڑا نرم ہے بڑا نرم ہے بڑا نرم بڑا نرم ہر کسی سے مسکرا کے بات کرتا ہر کسی سے مسکرا کے اس نے کہا ذرا یہ ایڑی اٹھاؤ بھائی کیوں یہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں کہا یہی تو مجھے بابا سبق دے کے گیا ایڑی ہٹانی ایڑی ہٹانی اچھا پھر جیسے اس کو ہم نے ڈنگ مارا تھا تجھے بھی ماریں گے
تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابو بکر تھے، یہاں ذہن میں بات آ گئی ہو، بھائی چلا گیا، کئی جنازے چلے گئے، چلو یار یہ کہہ رہا ہے ہم تو عاشق ہیں جی، ہم تو عاشق ہیں جی، یار کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں آؤ جو حق نواز کے ساتھ تھا ہے وہ رہے گا انشاءاللہ، ایک ڈنگ نہیں 100 ڈنگ مار، انشاءاللہ، جو کرنا کر، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ، یہ ہٹنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ، بلند آواز سے، یہ ہٹنے والے، کیونکہ ہم نے صدیق کو رہنما مان لیا ہے، اور ہم نے یہ سبق وہاں سے لیا ہے، ہم نے یہ سبق وہاں سے لیا ہے، کہاں سے؟ اس غار سے۔ اب اس نے پہلا ڈنگ مارا، پہلا ڈنگ مارا، اس مشن کی صداقت بتاؤں، خدا کی قسم، آؤ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 سال بخاری پڑھائی، حضرت کے اس شان میں مقام میں بڑے بڑے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے شاگردوں میں ہیں، لیکن بیٹا آیا 30 سال نہیں 40 دن صرف، جا جا کے دیکھ لے، جیسے ہی گئے ہیں نا صحابہ کے نام پہ، اللہ نے کہا خوشبو تو بھی چلی جا، تو بھی چلی جا، ہمارا خون وہ ابو بکر کے آنسو کا قطرہ گرا، یہاں خون کا قطرہ گرا، اللہ نے خدا کی قسم، پنجابی جو کہندے نہ مل پا دیتا، مل پایا، میرے دوست مل پڑے گا، لیکن آج ثابت قدم رہو گے، ہاتھ بلند کر کے رہو گے، صحابہ اکرام کا دفاع کرو گے، صحابہ اکرام کی عظمت کے گیت گاؤ گے، صحابہ کے آؤ ہر جگہ پہ صحابہ کرو گے، اپنی دکانوں مکانوں پہ صحابہ لکھو گے۔ ہم کوئی فرقہ واریت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، حق نواز بھی امن والا تھا، ہم اس کے روحانی بیٹے بھی امن والے ہیں، اور جو وہ پیغام جو وہ مشن دے کے گیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ دیکھو وہ غار کے اندر آیا تھا تو اس نے یوں کر کے میری ایڑی پہ ڈنگ مارتا گیا، لیکن میں نے پیر ہلایا، یار کو جگایا نہیں ہے، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ ابو بکر نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ وفا کی کہ نہیں کی؟ تو پھر آ جاؤ، ہم بھی ابو بکر کا نام لینے والے ہیں تو ہم بھی یہ وعدہ وفا کریں گے، صحابہ کا دفاع کریں گے، صحابہ کی عظمت کے گیت گائیں گے، صحابہ کے گل گائیں گے، جگہ جگہ جا کے صحابہ گائیں گے۔ تو پھر اگر یہ ہمارا عہد ہے، اگر یہ ہمارا یہ پکا ارادہ ہے، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ جب صحابہ کا دشمن انشاءاللہ تعالی یہاں سے بھاگے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے او مولویو سانو معاف کرو، او مولویو سانو معاف کرو، ہن تے ساڈے پتر بھی پوچھتے پے۔ میں کہا واہ حق نواز، تو نے اس وقت کہا تھا کہ ایک دن آئے گا تمہاری اولادیں بھی پوچھیں گی۔ حق نواز تیری ایک بات سچ ہو رہی ہے، تیری ایک بات سچ ہو رہی ہے، اور تو نے کہا تھا کہ ایک دن اسمبلی کے فورم پہ یہ مسئلہ زیر بحث آئے گا، آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ اور انشاءاللہ تعالی حق نواز آپ نے کہا تھا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن ایک دن صحابہ کے دشمن کو وہ کچھ سنایا جائے گا جو وہ سننا نہیں چاہتا۔ آج تو اس کے گھر سے پتہ چل رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہی پیغام ہے، یہی
ہمارا مشن ہے، یہی کاز ہے، اور کوئی ہمارا مشن کاز نہیں ہے، یہی ہے کہ ہم نے صحابہ کی عظمت کے گیت گانے ہیں۔